زمین سے 480 فٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا چھپا تھا جس کو دیکھنے کے لیے ایک روبوٹک کیمرہ تیار کر کے اسے چھوٹے سے ہول میں بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے پتھر کا بنا ڈھکنا یا سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی اہم راز یعنی کوئی چیمبر ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کنگ یا کوئین دفن ہو۔ پچھلے 4500 سالوں سے اس راز کو کوئی نہیں جان پایا۔ ریسرچرز نے ڈرل کے ذریعے اس پتھر میں سوراخ کیا اور اندر کیمرہ بھیجا جس نے اس سوراخ کے اندر اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ علی ٹاپ فار یو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 138 چھوٹے بڑے ٹوم پیرامڈز مصر میں موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے ہزاروں طوفانوں اور سینکڑوں ارتھکویک کا مقابلہ کیا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ان میں سے سب سے بڑا پیرامڈ ہے جس کی بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے۔ اس پیرامڈ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، پورے 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے فٹ ہو سکتی ہیں۔ اس پیرامڈ میں بہت بڑے بڑے 23 لاکھ پتھروں کا استعمال ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے بہت سے پتھروں کا وزن 50 ٹن تھا۔ اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو 60 لاکھ ٹن ہے جو 12 برج خلیفہ کے برابر ہے۔ سوچا جائے کہ اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا۔ ہزاروں سال پہلے کے لوگ کیا اتنے جدید ساز و سامان رکھتے تھے کہ اتنی مشکل ترین عمارتوں کو انچ بائی انچ لیول کیا تھا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شکل میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فٹ اونچائی تک لے جایا گیا؟ اور ان کو ایسے کون سے انجینئرز نے بنایا جنہوں نے ان کو ارتھ کوئک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائٹس کو 51.50 کے اینگل پہ سیٹ کیا؟ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیمز اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہیں کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس پیرامڈ کی ہر سائڈ بغیر کمپس کے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ پہ کیسے سیٹ کی ہوں گی؟ بہت سے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس وقت کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ لگتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائٹ کو مارک کیا گیا ہوگا۔ نہ کمپس، نہ کوئی انسٹرومنٹ، بغیر کسی مدد کے زیرو ایرر کے ساتھ اس کی ڈائریکشن کو سیٹ کیا گیا۔ زمین کو لیول کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ اگر 13 ایکڑ کا ذرا سا بھی لیول آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ تو لیزر لیول تھا نہ ہی ببل لیول تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں طرف کھڈا کر کے پانی ڈالا گیا ہوگا، پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول کو دوسری سائڈ کے اور تیسری سائڈ کے پانی کو چوتھی سائڈ سے برابر کر کے چیک کیا گیا ہوگا۔ جو سائڈ لیول نہ ہو اس کو چینی ہتھوڑی کی مدد سے لیول کیا گیا ہوگا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے اینشینٹ ایجپشنز نے اس ٹول کا استعمال بھی کیا ہوگا جس کی دونوں سائڈ لکڑی اور سینٹر میں رسی والا لیول بندھا ہوا ہے۔ اگر لیول زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پہ آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے زمین 100% لیول ہے۔ پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پہ چاروں ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی، زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن شروع کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی بڑے پتھر ضرورت تھے، لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی گرائنڈر تھا اور نہ ہی جیک ہیمر تھے، مگر انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو ضرورت کے مطابق شیپ بھی دی۔ آخر کس کی مدد سے؟ جی یہی وہ ٹول ہے جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چھینی کاپر اور آرسینک سے تیار کی گئی تھی، کیونکہ کاپر نرم ہوتا ہے، جلد ہی مڑ جاتا ہے۔ کاپر نرم ہونے کی وجہ سے اس کے مڑ جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے اس کو آرسینک اور کاپر کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے اور
پھر چھینی کو لکڑی کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر مارا جاتا ہے اور بہت ہی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھروں کو شیپ دی جاتی ہے۔ پتھر بہت ہی خاص تھا جس کو لائم سٹون کہا جاتا ہے۔ اس کی کٹائی سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور تورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا پتھر گیزا تک کیسے لے جایا جائے۔ ہر پتھر 50 ٹن وزنی تھا، 50,000 کلو کا تھا، جو 3 بسوں کے برابر تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسفر کرنے کے لیے نہ ہی جانور کام آ سکتے تھے اور نہ ہی ٹرکس موجود تھے، جبکہ آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ تورا اور گیزا کے درمیان نہروں کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹس پر پہنچائے گئے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ کشتیوں میں اتنے بڑے بڑے پتھر لادنے اور اتارنے میں کم سے کم 500 مزدور لگائے گئے ہوں گے۔ جو ایکسپرٹ کی ٹیم پیرامڈ پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ ایک بات ان کو پریشان کر رہی تھی، پتھر کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آخر اتنے اوپر تک پہنچائے کیسے جائیں گے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا یہ اسپائرل ٹریک سے اوپر گئے ہوں گے یا زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو پکی ہے یہ مزدوروں کی مدد سے کھینچ کر گئے ہوں گے۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، چھینی ہتھوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر چیمبر، اندر چلنے کا راستہ اور بہت سے چھوٹی چھوٹی سرنگ بھی بنائے گئے تھے۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھیں، لیکن ایک چیز ایکسپرٹ کو حیران کر گئی، وہ یہ تھی کہ اندر کے چیمبر میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں تھا، گرینائٹ تھا۔ یہ پتھر ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین پتھر ہے۔ آج کل کے جدید دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی ایکسپرٹ کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشین نے گرینائٹ جیسے سخت پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا۔ آخر بہت سے سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس راز کو بھی جان لیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا جس کے دانت نہیں تھے۔ بغیر دانتوں والے آرے کے دونوں سروں پر وزن ڈال کر پتھر پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں ریت بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ یہ تھی پیرامڈ کے بارے میں اہم معلومات۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔